تے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرض کرے سے مالک مہربانی کر آج میری گناہگار امت کی انہیں دی پارت ہے آج انہیں تے کرم کر. اعلیٰ حضرت فرمائیں کہ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے. اللہ سے فضل سے محبوب کے تئی گناہ کی دس ایک کی دس ایک کی دس ایک کی دس مالک سارے کی دس اور قرآن چ باقی انبیاء دے بارے ہے فمن تابعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. انبیاء جڑے عرض کرے سن رب دی بار میں اللہ سیاں جڑے سارے فرما بردار ہیں وہ سب ومن عصانی جڑے نافرمان ہیں فإنک غفور الرحیم تو جان تیرا کم جانے. ہن جنگلے توارے میں نبی سے واری ہو سے نا سرکار ہے نا فرمیشن جڑے گنہگار تو جان تیرا کم جانے. سرکار رب دی بارگاہ عرض کرے سن مالک نیک جان تے تو جان سبحان اللہ توجہ ہے نیک جان تے تو جان پر گنہگار میں کو عطا فرما سبحان اللہ تعالی فرمیشی حبیبی نے کیا کرے سے اتنا فرمان ہے اتنا گناہ کرنے والے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ محبوب عرض کرے سن مالک جڑے نیک نہ انہیں دی نیکی دی وجہ پر معاف چا کر جڑے گناہگار ہیں میں مصطفیٰ دے چاہے سبحان اللہ سرکار دے بغیر نہ اتھا گزارا نہ قبرج گزارا نہ حشرج گزارا وہ جہاں دے بغیر گزارا ہی کہہ نہیں بے وفایاں ہوں دے نال اللہ انہیں تے دین کو دوریاں ہاں آج مسجدہ ساڑھا میران معذرت نال ہوٹل لکھو آباد ہے ہون تک بھی ہوٹل پر فل ہو سکتا لیکن نماز ظہر کا ٹائم ہے عصر کا ٹائم ہے مغرب کا ٹائم ہے صبح کا ٹائم ہے 5 جدا بزرگ کھڑے ہوئے ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے اقبال قلندر لاہوری یاد ہے یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. بہرحال ہر شے ختم تھی رہی ہے ہر شے مٹ کرنی ہے باقی میرے رب دا نام رہنا آج وقت آج ویل ہے دنیا دا اے دورہ ساج سلامت آج میرے مصطفیٰ نال وفا کر. آخری گال کرتے والی اجازت چاہنا سارے ایک بزرگ گزرے علامہ کفایت اللہ کافی رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر دوستوں نے گال سنیے علامہ کفایت اللہ کافی رحمت اللہ تعالی علیہ او بزرگ ہیں او اللہ دے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نوکر ہیں. علامہ کفایت اللہ کافی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ختم نبوت دا پہریدار ہے سجے گزر گئے عرصے گزر گئے آپ مزارے میں اندر چلے گئے لیکن اے رسول اللہ نے ختم نبوت دی پہریداری دا صلہ جو قیامت تک نہ زندہ ہے. بندہ چاہے عزت ہوے شہرت ہوے مقام ہوے میرا نام ہوے تے میں کہ نام دولت تے رتبے تے محل تے ماڑے نال نہیں بنتے رہندے نہ علم نال بنتے نام بنتے غلامی رسول نال. اچھا اس طرح کیوں میانی قبرستان ہے. الصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم إلى آخر الآية. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت ذوقنا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوست دار چاری عالم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار خصال محمد است شان
ذکر کریا کر نبی لجپال دا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا نبی پاک علیہ السلام نے درود دے بعد نہایت ہی قابل صد احترام علماء کرام، قرہ حضرات، حفاظ کرام، حجاج کرام، جملہ عاشقان مصطفیٰ، آج دی عظیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے سونے ذکر خیر دی محفل بھائی محمد آصف بشیر صاحب، بھائی محمد یاسر بشیر صاحب، یہ خوشی دے اندر کہ اللہ کریم نے انہیں کو عمر دی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ کریم ہر مومن مسلمان کو ایک بار بار سعادت نصیب فرمائے۔ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں آپ پہنچم جیندے مکے یہ شہر مبارک بکے۔ مل پوچھو انہیں کہ نہیں کہ حاجی صاحب سے پوچھ سکتے تو سن جو خواجہ صاحب کیا فرماتے بیان انگور ہزار متیرن خربوزے پنڈ کثیرن رمان صغیر کبیرن چون دانے ماروں پھکے آپ پہنچم جینے مکے۔ یہ تو سنے سن بزرگ جو جیڑا موسم ہوئے ہر موسم کا پھل مل دے۔ اللہ کریم دے سونے شہر محبوب علیہ السلام دا سونا شہر بڑے شانے والے ہیں، لیکن اصل جی آیت مبارکہ پڑھیے 28 سپارہ سورت مجادلہ، تقریباً ان کے آخری آیتیں ہیں۔ اللہ کریم دی بارگاہ جو دعا ہے اللہ سب کو قرآن سمجھان دے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں اکثر آدھا رہنا اقبال دی زبانی کلندر لاہوری مصور پاکستان آدھے کے انداز میرا اگرچہ شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ تو ساں بیان سنن علماء دے میں طالب علم دیا بندہ تے میں تھوڑا جا پیغام دینا ہونے اللہ کرے یہ سمجھ آوے تے وال میرا آمن بھی فائدہ مند تے تمہارا آمن بھی فائدہ مند۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے حبیب مومن دے وچوں کوئی جی قوم کہنا پیسو جڑی آخرت تے میں ایمان رکھے اللہ کو منیندی ہوئے یوادون من حاد اللہ ورسولہ تے اللہ رسول دے دشمن نال یاری رکھے دی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرمانا چاہتا پہ محبوب مومن دے وچ ایہو جی قوم کہنا ہو سکے جڑی اللہ کو مننے آخرت کو مننے تے اللہ رسول دے دشمن نال یاری رکھے مومن ایہو جی قوم کہنا ہو سکے۔ تھوڑا جا قرآن دے حصے کو پڑھے سے ہن ذرا اپنے حالات حاضرہ دا جائزہ گھنو پاکستان دا حکمران دا اور تھوڑا جا جائزہ گھرنے ایسا اپنے پاکستان دا اور اپنے حکمرانے دا اللہ کیا فرمائے محبوب مومن دے وچوں یہ جی قوم کہنا پیسو آخرت تے ایمان رکھے یہ فرمائے اللہ تے ایمان رکھے اللہ کو مننے تے اللہ رسول دے دشمن نال یاری رکھے مومن تے یہ جی قوم کہنا ہو سکے تے جیڑی قوم اللہ رسول دے دشمن نال رکھے یاری وہ مومن کہنا ہو سکے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور سارے پاکستان میں جڑے لوگ ہیں نا کیونکہ انہیں دی معیشت انہیں دے سارے چیزاں اللہ تے ایمان رکھیں گے نہیں رکھیں گے آخرت تے بھی ایمان لیکن آدھے کیا ہیں امریکہ دے بغیر نہیں سے چل سکتا برطانیہ دے بغیر کی میں چل سکتا اسرائیل دی مصنوعات اگر پاکستان کو روک نہیں تو پاکستان کی میں چل سکتا ان کا مطلب کیا ہے اللہ کیا ارشاد فرمائے یوادون من حاد اللہ ورسولہ مولوی گال کرے پکڑو گربان یہ ہوگے رب دا قرآن اندر ہے سچائے صحیح رب دا قرآن ہے یا نہیں اللہ توفیق دے رہے تھے چاہتے ترجمے اللہ پڑھ گنا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ اچھا کریم رب اے ارشاد فرماؤ وہ اللہ رسول دا دشمن دور دے رشتہ دار ہوئے ہوں نال توڑ ہوں بیان ملک کے جو ہوئے ہوں نال تعلق نہ رکھوں یا پاکستان دے کہیں کونے جرہندہ ہوئے ہوں نال لین دین نہ ہوئے اللہ تعالیٰ فرمائے نہیں ہے والدہ نے وہ چاہے امریکہ ہوئے برطانیہ ہوئے ایران ہوئے افغانستان ہوئے پاکستان ہوئے ہن کے گھر ہوئے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اللہ رسول
اچھا کہیں توڑا بھی ہے، کہیں کیتا بھی ہے ان میں جو اللہ رسول کی دشمنی کرے نہ کیا ہوئے، مخالفت کرے نہ کیا ہوئے، کچھ علماء کہوں صحابی رسول سر کٹی تے کان کو پکڑی گئے رسول اللہ دی بارگاہ پیش کیتے نے آتے نے سامنے سجے نے سرکار فرما کہنا سر چاہیں یا رسول اللہ آپ تیرا سر چاہیں، حضور فرما میرا نوکر ہے کیا کی تھی، یا رسول اللہ بارے بارے بکواس کرنا برداشت نہیں چاہ اے یواتون من حاد اللہ و رسولہ ولو کانوا آباہم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او عظمت والی ہستی ہے جن کو صدیق اکبر اسد تسانیہ کا خود خدا کے اور انہیں نے سچ جڑا رب العالمین نے اظہار فرمائے، کیونکہ جیسے آپ نا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیتا آزاد کہ مکے کے لوگے بڑے بڑے گالی کیتا، دیکھو نا صدیق اکبر پاک کتنا پیسہ بھریا، اتنا قیمتی چیزیں بھارتے حضرت بلال کو ایک حبشی غلام کو خرید کیتے نے بہت زیادہ پیسے بھرے نے، کوئی نہ کوئی احسان ہو سے بلال دا صدیق تے کوئی احسان ہو سے جنہی وجہ کر کے اتنا پیسے بھرے نے۔ خاموش ہے ہر بندہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی خاموش ہے، لیکن رب نے قرآن نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا محبوب یہ تو لوگ آدھے نا بلال دا کوئی احسان ہو سے، لیکن میں رب کو پوچھو وَمَالِ أَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ فرمایا محبوب لوگ آدھے بلال دا کوئی ہو سے احسان، صدیق اکبر نے اتنا قیمتی پیسہ بھارتے سونا پہ بھارتے قیمتی چیزیں بھارتے بلال کو خرید کرتے آزاد کی دینے، میں رب آدم دنیا کے اندر کوئی ماں لال جایا ہی کہنا جینا صدیق کا احسان ہوئے، بلکہ میرے آقا ارشاد فرمایا سرکار فرمایا میرے صحابہ جی آقا فرمایا صدیق اکبر او عظمت والی ہستی ہے، میں سارے دے احسان نہ ہاتھ چھوڑیں لیکن صدیق دا احسان قیامت دری میں نہ رب رہے سے۔ کون صدیق جرا غار دے اندر بھی نبی اسی دے نہ لیں، حضر دے اندر بھی نہ لیں، سفر دے اندر بھی نہ لیں، مکہ بھی نہ لیں، مدینہ بھی نہ لیں، تے مزار بھی نہ لیں، بارہ موضوع بے بس رہنا پہ میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں صدیق اکبر سے والد گرامی دنائے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ اور آپ دے مطلب ہے کہ شان ہے جو آپ دے والد بھی صحابی، آپ خود بھی صحابی، آپ دے بیٹے بھی صحابی، آپ دے پوترے بھی صحابی، چار نسل آپ یہ صحابی ہیں۔ ایک انہیں میں نے دکھالے جب حضرت ابو قحافہ سے اجا کلمہ نہ پڑھا، اجا اسلام دے دامن نال وابستہ نہ تھے، انہیں دی زبان کو نازیبہ جملہ لکھتے سرکار دے بارے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے خلاف پیش قسم دا جملہ بول لیتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہیں کیا، آپ نے تماچا ماریا، سرکار کی خدمت سے پہنچے یا رسول اللہ عجیبی میں واقعہ پیش ہے کہ میرے سامنے آگئے تمہارے بارے نازیبہ جملہ بولے رہے، میں کو برداشت نہیں تھا، میرے ایمان گوارا نہیں کیتا، یا رسول اللہ میں نہیں کہتے، سرکار دے اپنے شفقت ہے مہربانی ہے، سرکار فرمایا ابو بکر انہیں نہ کرے تیرا ابا یا رسول اللہ میں کو پوچھ دو میرا ایمان کیا دے، میرے کو اللہ کی قسم ہے اگر آج ابو بکر دے ہاتھ سے تلوار ہوئے ہاں تو فرمایا وہ میرے سامنے آنے آیا یا رسول اللہ میں ان کو قتل کر دے ہاں، یا رسول اللہ میں ان کو زندہ نہ رکھا ہاں، اے ہی محبت رسول اللہ نا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ بھاوے ابا کیوں نہ ہوئے آؤ ابناءہم، ان دی تفسیر بھی سیدنا صدیق اکبر پاک دلال مل دیئے، آپ دے بیٹے فرمائے کہ ایک جگہ دے کٹھے تھے کلمہ پڑھ گی دینے، اگر ابا سے فلاں جنگ لے موقع دے نا تو سا میری تلوار دی زیادت تلے آگے آگے، میں اگر چاہاں ہاں تو آپ کو میں قتل کر سکتا ہوں مار سکتا ہوں، لیکن میرے دل اچھ خیال ہے ابا ہے، خیال کر ابا ہے تیرا، آپ فرمیندن کے لیٹے ہوئے ہیں، آپ اٹھی بیٹھیں، آپ کا چہرہ مبارک سرخ تھے، فرمائنے بیٹا کیا گال کی تھی، میں تیری تلوار کی ضبط تلے آگے تو نے کو چھوڑ دیتا ہوں جیا صحیح، آپ فرمائنے کو اللہ دی قسم ہے اگر تو میری تلوار کے ضبط دے وچ آگے نہ تو نہ چھوڑا، کیوں اونچے ویلے تو میرے نبی دے دشمن دی صافت پڑھا ہمیں، آؤ ابناءہم قرآن دے اگر چلو پتری کیوں نہ ہوئے پیوری کیوں نہ ہوئے، او اخوانہم بھرا کیوں نہ ہوئے، او عشیرتہم رشتہ دار کیوں نہ ہوئے، اللہ رسول
کو منن والا آخرت کو منن والا وہ سے جڑا انجے ابے نال بھی تعلق توڑ دے سے انجے پتر نال بھی تعلق توڑ دے سے انجے رشتہ دار نال رشتہ داری نہ رکھے سے انجے فرمائے کہ بھرا نال تعلق ختم کر اور تعلق اپنے مصطفیٰ نال برقرار رکھے سے۔ اور آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں اللہ تعالیٰ یہ جو مومن واسطے ایمان والے واسطے کیا ایمان عبود واسطے فرمائے کہ شام کیا دیتی ہے اللہ تعالیٰ فرمائے یہ لوگ ہیں جڑے اللہ رسول دی خاطر ابے کو چھوڑ دیں بھرا کو چھوڑ دیں رشتہ داریں چھوڑ دیں بیٹے چھوڑ دیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان ہمیں تے دل نے جیسا ایمان کو نقش کر دیتے یہ تو خوش نصیب ہے یہ تو مبارک لوگ ہیں وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحًا مِّنْهُ یعنی فرمائے کہ ایسا جبریل امین کے نام مدد کریں سبحان اللہ اے او لوگ ہیں اے اللہ تعالیٰ آخری آیت دے آخری حصہ دے اندر فرمائے اولئک حزب اللہ ہر بندہ جماعتیں بڑھے گئے نا ہر بندہ پاکیاں بڑھے گئے نا لیکن پوچھو قرآن کو قرآن کیا دے قرآن دے یہ لوگ ہیں جڑے اللہ دی جماعت ہے جڑے اپنے ایمان دی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خاطر اپنے ابے نال بھی تعلق توڑ دینے بھرانا نہیں توڑ دینے رشتہ داریں ہی ختم کر دینے اسد افسوس نال کرنے دی خاطر توڑن سے دکانداریں دی خاطر توڑن سے جائیدادیں دی خاطر بھرانا نہیں لانا رشتہ داریں صحیح توڑن سے لیکن دین واسطے ایسا تو صحیح کیتا اصل دین واسطے معذرت نہ اصل ایک چیزیں کو بالکل دور تھی نہ آقا کریم علیہ السلام نے غلاموں توجہ کرو اصل کتنے چلے رہے میرے آقا ایک صحابی ہے اصل نماز ہر مومن مسلمان مرد و عورت کتنے دفعہ فرض ہے پڑھ دے ولو ہے آگے اللہ توفیق عطا فرمائے 5 مرتبہ تے روزہ سال دے اندر 1 مہینہ تے حج استطاعت ہوئے تے 1 دفعہ یہ سارے چیزیں ہیں نا حج شاید ایک مطلب ٹائم ہے وقت ہے لیکن ایک چیز یہ ہوتی ہے جڑی دی ہے 5 دفعہ نہیں سال ہے 1 دفعہ نہیں استطاعت تے نہیں ہر ساعت فرض ہے وہ کیا ہے ناموس رسالت تے پہلا رسول اللہ دی وفاداری اے او شے ہے جڑی ہر ساعت فرض ہے اور مرد ہوئے عورت ہوئے بچہ ہوئے جوان ہوئے بزرگ ہوئے ہر دل تے فرض ہے انہیں واسطے یہ نہیں کہ بندہ اگر ویسے ہے نا شریعت کے اندر بندہ مسافر ہے تو انہیں واسطے کوئی نماز کی تخفیف ہے 2 رکعتیں پڑھ کے بندہ بیمار ہے تو انہیں واسطے نہیں مطلب ہے کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر احکامات کے اندر مختلف چیزیں کے اندر انہیں واسطے رعایت رکھی ہے لیکن ناموس رسالت دے پہلے دے کوئی رعایت کے اندر ہر مومن مسلمان بلکہ سرکار فرمانے پہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین سرکار فرمائے او تک تو سمجھ کوئی ایک مومن بھی نہیں دے سکتا جب تک اپنے والدین تو زیادہ اپنی اولاد تو زیادہ والناس اجمعین پوری کائنات کے لوگوں تو زیادہ میں مصطفیٰ نے محبت ہوا کرے ایمان والے اجھے میرے چیزوں کامل مومن جب میرے سرکار فرمائے اپنے سارے خاندان تو وقت میں مصطفیٰ نے پیار کرے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ ماشاءاللہ کیا بات آقا کریم علیہ السلام نے غلاموں اسا تسا ذرا اپنے آپ کا مطلب ہے کہ دیکھنے معائنہ کرنے دیکھنے اپنے اندر چیک کرنے میرے آقا ایک صحابین جنہ نام ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 73 یا 74 جنگیں میں شریک تھی والے صحابی رسول اور وہ صحابی رسول ہیں جنہیں فرمایا کہ احد کے اندر جنہیں کفار نے آقا کریم علیہ السلام کو پہچان گیا انہوں نے مکمل ارادہ کر دیا کہ ایسا معاذ اللہ سرکار بھی شہید کر دے سن میرے آقا کریم علیہ السلام نے صحابی حضرت کعب بن مالک آقا حضور فرمائے جی کعب آج ایک خدمت تک قبول فرمو سرکار فرمائے کیا چاہنی کوئی نہیں چاہتا بے کو موت دے منہ جو کرتے اپنے آپ پورے میں چاہنے کوئی ابا ہی نہیں چاہتا پتری نہیں چاہتا ماں دھی واسطے نہیں چاہتی باقی سارے محبت ہیں لیکن ایک کوئی نہیں چاہتا لیکن سرکار دے صحابی عرض کریں سنے آج ایک تو مہربانی کرو میری خدمت تک قبول فرماؤ سرکار فرمائے کیا کرنا چاہنی سنیں کافریں پہچان کی دے اپنا لباس لے کرو میرا لباس آپ سرکار فرمائے ٹھیک ہے میرا صحابی میں تیری خدمت قبول فرمائیے او خوش نصیب حضور دے غلامن
سرکار نے اپنا لباس جڑا زیب تن کیتا ہویا ہے اپنے نوکر کڑی تے انہاں دا لباس آپ زیب تن فرمائے کہ وہ صحابی رسول نے اتنا خدمت کی ہے سرکار دی، لیکن ایک جنگ کے اندر کہیں وجہ کر کے شریک نہیں تھی سکے. کچھ علماء کو میرے آقا پنجاری بہارا بولنا چھوڑ دیتا. ناموس رسالت اور ختم نبوت کا مسئلہ یہ عام مسئلہ نہیں، یہ اتنا حساس مسئلہ ہے جن کے اندر سب سوچنا چاہیے. آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں دے واسطے سب کچھ جاگنا پوسے، اور ختم نبوت او حساس مسئلہ ہے. یہ صرف اندے مطلب ہے کہ سارے ایمان دی جوز نہیں بلکہ سارے ایمان کھڑا ہی ہوتے ہیں. اتنا حساس مسئلہ جہاں دے فرمائے کہ آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ جنگ یمامہ دے اندر جہاں مسالمہ قذاب بدبخت جھوٹا انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا. میرے آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ میدان جنگ دے اندر آگئے. ابو بکر صدیق سے دے زمانے آپ نے لشکر بھیجا، آپ نے حضور دے غلامی کو تھا بھیجا. اتھا فرمائے کہ او میرے آقا دے غلام بھی موجود ہیں. علماء نے لکھے کہ 1200 صحابہ ختم نبوت واسطے جام شہادت نوش کی تھا. پوری جتنا جنگوں میں غزوات 27 غزوات ہیں جن اندر میرے آقا بنفس نفیس خود شریک تھے. لوگ کہتے ہیں اسلام امن نال پھیلے، اسلام امن نال پھیلے. ٹھیک ہے امن نال پھیلے لیکن بدل کیوں نہیں؟ 8 تلوار صحابہ چاہتے میدان کیوں گیا؟ 313 میرے آقا دے نوکر ہیں، 8 تلواریں چند سوارے ہیں. یاد رکھو جب میرے بندہ یقین کامل رب دی ذات تے ہوئے نا اللہ دی مدد بھی ہم دی رہی. جب میرے کیفیت آئے جا ہوئے یقین نہیں سکتے. حالات پاکستان میں کینے بدل سکتے؟ 4 بندے اٹھی جا کے جی نظام مصطفیٰ چاہیے نہیں آ سکتا. میں کہ بھولنے والی اسلام اپنی پاور نہ ہو سے انشاءاللہ. اسلام نہ مولوی دا محتاج، نہ پیر دا محتاج، نہ عوام دا محتاج. انشاءاللہ تعالی اسلام اپنی پاور نہ لاوے. او ابو جہل دا ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ اسلام دا راستے روکنے والے بڑے بڑے ہیں، لیکن ان جتنا بھی انہیں زور لاتا اسلام آیا نہ آیا. انشاءاللہ پاکستان دے تخت ہوتے محمد عربی دا نظامی آوا والا ہے. انہیں واسطے تسا سا ہاں وہ سارا اپنا مقدر، سارا اپنا نصیب. اسا جے لاتے نعرے دنیا دارے نے، جے لاتے اسا مطلب ہے اپنے لیڈر دے، اسا نعرے لاتے لوگیں دے وہ تارا نصیب سارا نصیب. جے اسا نعرے لاتے محمد مصطفیٰ دے تے سارا نہ ہی آوے سکتی. جے تک سورج چاند رہے گا، جے تک سورج چاند رہے گا، مزری تیرا نام رہے گا. اتھا جڑا معزز بنتے ہیں عزت والا بنتے ہیں، کیونکہ عزت سرکار دے نہ لے نا. انہیں ہے یا نہیں؟ عزت حضور دی وجہ کروں، علماء دی قدر حضور دی وجہ کروں، سادات دی عزت حضور دی وجہ کروں، بزرگ دی قدر حضور دی وجہ کروں. اس طرح سارے بھکاری ہوں، مولوی تو گھنٹے آخری بندے تک سارے حضور دے کمی بنتے ہیں. جے کمی حضور دے ہوتے ہاتھ لکا دے بس. جے سرکار دا نعرہ آوے دنیا دار لیڈر کو خوش کرنے واسطے بندہ نچے تے ٹپے ودا. جے میں نعرہ سرکار دا آوے ہاتھ بغیر پاتے خموشی دے بہو نہیں. یہ حالات کے اندر تو نعرہ لاؤنا سرکار دا. ہون جا نعرہ لانا اتاج ختم نبوت تیرا نعرہ لے دوں جواب کرائے دے والے زندہ باد دا. زندہ باد زندہ باد کے آخری اتنا زوردار زندہ باد. ہون تو ریلوے شہد ہاؤسے ایک بنٹی بہاؤدین دے اندر جڑا سلسلہ چلتا پہ کہ آج بھی مہار دے اندر بھی حضور دے غلامی کو میں نے سدھے فیر مارے. پاکستان دے اندر ہے دل دے ہاتھ رکھ ساتھ ساتھ 10 ہے پاکستان دا مطلب کیا؟ جے عشق نبی نہیں سینے وچ بد راز ایمان دا مطلب کیا؟ بد ہندوستان ہی ٹھیک آسے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جت پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ اے آئیے پاکستان اگر کوئی دوست جاندر پاکستان دے قانون کو آرٹیکل پاکستان دا کہ قادیانی غیر مسلم ہے، قادیانی ساری آزام نہیں رہ سکتا، قادیانی سارا کلمہ نہیں پڑھ سکتا، سارا قرآن نہیں پڑھ سکتا. انہوں نے تو ایف آئی آر بھی موجود، انہوں نے تو پرچے بھی کٹے پہن، انہیں باوجود ہی گرفتاریں پہن. اگر حضور تو غلام میں جانے چاہیں تو انہوں نے تو سیدھے فیر مار دیتے گئے. آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں اجر بھی وقت نہیں آیا سا اٹھوں، اجر بھی ویلہ نہیں آیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم
تے بابا دس کے نہیں کرتے سرکار نال پیار نہ کرو نہیں کرتے کرو اساں بھی سرکار دے لوکاں اساں بھی حضور دے وا اے بابا دس کے ورنہ سرکار نال محبت پوچھ کے نہیں ہوندی رہندی سرکار نال محبت انے وا ہوندی ہے جے لوگ تو پاکستان پاگل تھی پاگل تے بل تیری حاضری نہ میں سے ہاتھ جا کے محبت کا اظہار کرو تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ کیا بات علیہ السلام دے غلامو اتھو دے سارے نعیم چچا صاحب امیر ہیں سارے منڈی بہاؤدین دے انہوں نے انہیں کو آکھا ہو یاد کہ تو سارا 10 تاریخ تک انہیں کو گرفتار کرو کیونکہ انہیں دے FIR موجود ہیں اگر تو سنگی جا تندہ کو اللہ سا آور نے دیکھو ہن اتنے حد تک تو کمینے پہنچ چکے ہیں کہ شوگر ملے دے اندر باقاعدہ طور پہ اتھو انہیں کو مطلب فنڈ پہنچے ہیں انہیں کو طاقتہ دینے کہ میں کہ کافر اپنے آپ کی طرح مضبوط کر سکتے محمد عربی دے غلام نہیں کر سکتے غلام اپنا مال لکا کے رکھنے ایسا اجا اسلام واسطے دین دا مطلب ایسا خود نہیں کرنا جی مولوی دا کام ہے جی مولوی دین دا کام کرے سجے میں کہ سرکار دے نام تے خالی کھمدے مولوی تسا نہیں کھمدے تے بل نہ کرو تسا جے سارے دا عقیدہ ہی ہوئے سب کو ملتا بھی سرکار دے نام تے پہ یہ سارے چہرے ہونے دی وجہ کو بچے پہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم قرآن ادا پہ اس سرکار دی وجہ کو اگر چہرے سلامت ہیں نا اور خدا را اٹھو وجہ وے لے قرآن پڑھو کونو قردتن خاسین پچھلا انتا اللہ فرمائے دے گناہ کرنے آن پھر سب تے جلے رب نے حکم دیتا تو سا ہفتے دلی مچھی نہیں مارے پہلے سے بارج تفسیر پڑھتے دیکھو تفسیر نئی بارے میں لکھے باقی مفسرین نے لکھے انہیں واسطے حکم کیا کہ ہفتے دلی مچھی نہیں مارے انہیں امت نے مچھی ماری تھوڑا جا ہیرا بہانہ کی تو نے لمبی تفسیر ہے جہاں لوگوں نے مچھی مار کی دی نا اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرمائے دے کونو قردتن خاسین اسا انہیں دے چہرے بدال لیتے ہیں وہ انہوں تے بندر بنا لیتا ان کیڑا گناہ ہے جلاسا تو سکن سے کر دیتے وہ تو حکنا فرمانی ہے سود اسا کن سے کر دے فازنو بحرب من اللہ و رسول فازنو قرآن دے قرآن اللہ رسول نال جنگ جڑی قوم پوری قوم ایک محلہ ایک قبیلہ ایک شہر ایک علاقہ ضلع یا ڈویژن یا مطلب ہے کہ ایک صوبہ نہیں پورا ملک جندا مطلب ہے سارا نظام ہی سود تے ہوئے جڑی قوم سود اتنا کھمدی پی ہوئے اللہ رسول نے جنگ کرنے دے بعد قوم آکے میں سودھے میں سفی سکتے بلا اللہ رسول نے جنگ کرتے بندہ آکے میں کامیاب اور کامیاب نہیں ہو ناکام ہے کامیابی اگر چاہتو کہ اللہ رسول دے دامنے چھے کامیابی چاہتو تو قرآن دے دامنے چھے اپنے آپ کو نال وابستہ کرو میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دام جب تک سارے قوموں سارے وڈے سارے حکمرانوں ہم جنہیں دے حق کے اندر دامن مصطفیٰ کہ وہ کامیابی ایسا حسے بل شانہ بھی مسلمانے جہاں بل لوگ کافر مسلمانے پر پریشان بھی ہیں چھرتے بھی ہیں مسلمانے دے روپ تے دبدبہ بھی ہیں آج حالات تے دیکھو مسلمانے دی کیفیت کتنا پہنچ چکی ہے ایمانداری دا اگر نمبر دکھایا نا ملک باقی ملک کے نجی کیڑا ملک کتنے نمبر تے ایماندار ہے میرے خیال سارا ملک کو 140 نمبر دیا کرا افسوس تھی نبھارا اقبال قلندر لاہوری آگے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یہ بتاؤ مسلمان بھی ہو وضع میں تم نصارہ تمدن میں ہنود یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود کافر نہ کتا مرتے سارے بھونکتے پہ ہونے اتنا عرصہ تھی کہ فلسطین ایک مسلمان نہ قتل عام تھی نہ بے کوئی بولے کوئی حکمران بولے کوئی وزیر مشیر بولے ہمیں حق کے اندر کوئی مطلب ہے کہ طاقتور آواز ہونے واسطے بڑی ہے کوئی کیا وجہ ہے آخر بالا سامنے دے نعرے لوں بالا سامنے دے مطلب ہے کہ آپ جی زندہ فلاں زندہ باد نہیں اور زندہ باد ہوا جب سرکار دا نہ چاہتے آکے زندہ باد اصل تو ہم یہ نعرہ لانا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد کہ یار تو سا خوش قسمت ہوئے حضور دے غلاموں خوش قسمت ہو اے او نعرہ بابا دیتے گے جیرا نعرہ لو سواب جیری محفلے جاؤ سواب جھنڈا لو سواب آئیدی مطلب ایک کمپائن کرو سواب جیرے طریقے نے ابھی سرکار دے دین اے او تا اللہ نے سب کو اے تحفہ تحریک لبیک یا رسول اللہ نام کی نہ سنائے یا رسول
رسول اللہ لبیک کا مطلب کیا ہے یا رسول اللہ میں حاضر یا رسول اللہ میں حاضر کتنا خوش قسمت لوگ نو کرنے سیدھا جڑا کہ یا رسول اللہ میں حاضر کوئی اپنے دنیا دار واسطے حاضر کوئی اپنے رشتہ دارے واسطے حاضر کوئی اپنے لیڈر واسطے حاضر قرآن آدھے یوم ندعو کل اناس بامامہم قرآن سب کو ٹائم ہوئے تا سب قرآن پڑھو سب کو تا ٹائم اخبار دا خبر دا سب کو فیس بک تے اتھو نہ سب مطلب فارغ نہیں سے تھے قرآن کیا دے قیامت دن ہی تو تورے امام دے کٹھے اٹھے سا تورے رہبر دے کٹھے اٹھے سا تورے رہنما دے کٹھے اٹھے سا تے جہاں رہبر تے رہنما ختم نبوت دا ڈاکو ہوئے دعا منگ سے اللہ سے قیامت دن دے بہت کٹھے اٹھا جڑا آکھے جی میں پاکستان دے واسطے جڑا قادیانی تے مرزائیہ اور سارے ملک کو ملت دا اثاثہ ہے ہون بھی تسا چاہو مطلب دیکھو انٹرنیٹ دے ہوتے او خبریں میڈیا دے ہوتے وغیرہ چلیا وہ آکھن لگن کہ پاکستان واسطے ملک کو ملت دا اثاثہ ہے وہ سارے بھیڑی بھیران قادیانی کہ میں کہ قادیانی تورے بھیڑی بھیران کے سارے تورے کیا لگ جائے ہم تورے سارے تو تعلق نہیں نا سارا تعلق ہوندے نہ لگے نا مصطفیٰ کریم دی ذات نال آقا کریم علیہ السلام نے غلامو ہن بدلو نظام کوشش کرو پاکستان سارے امیر محترم فرمے نا تمہاری گلی کو تمہارے محلے کو ختم نبوت دا ڈاکو نہ جیتے اے تحیہ کر جی تمہارے علاقے کو تمہارے شہر کو حضور علیہ السلام دا کوئی خبردار نہ جیتے اگر جیتے تو اے وہ جیتے جڑا نعرے لینے والے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد آقا کریم علیہ السلام میں عرض کرنا تھا میرے آقا نے صحابین صاحب بن مالک 76 جنگیں شریک تھے ایک جنگ کئی وجہ کر کے نہیں مان سکے سرکار 50 دیواراں بولن چھوڑ دیتے آپ سامنے آئیں سرکار چہرہ موڑ دیں یاد رکھو جائیں کہ سرکار چہرہ موڑ گیا تو بڑھ سے کیا سرکار انہوں آئیں تو سرکار اپنا چہرہ مبارک کے لئے موڑ گیا انہوں آئیں سرکار چہرہ کے موڑ گیا یہ ہم تصور کرو کہ قبر ہوں اسا سرکار دی ذات مبارک آوے سامنے کہ جائے میں اسا دیکھو تو سرکار چہرہ موڑ گیا اور سارا بڑھ سے کیا ایک قرآن فرمے دے قیامت دری تو تورے رہنما تورے رہبر تورے لیڈر دے کٹھے اٹھائے ویسے اللہ کرے سارا رہبر تے رہنما او ہوئے کہ دین والا ہوئے اسلام والا ہوئے شریعت محمدیہ والا ہوئے اور آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں یہ بس درد دل حاضرہ میں تو سن دوستیں کو سنائے اللہ اکبر قرآن کیا دے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اور ایک مسجد اقصی ایک کیا ہے ان کی شان عظمت مقام ہے کیا قبلہ شاہ صاحب نے سنے کھڑا ہے کہ او عظمت والی جگہ ہے جتھا توادے تے میرے آقا نے 1,24,000 انبیاء کو امامت کریں گے ایک او عظمت والی جگہ ہے او شان والی جگہ ہے فلسطین انبیاء دی سرزمین ہے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں او محمد عربی دے غلام کٹی دے پن لٹی دے پن بچے دے پن جوان دے پن بزرگ دے پن لیکن وہ نہیں جان دے سکتوں فتح اپنا سب کچھ قربان کر سکتوں پر مسجد اقصی دی حفاظت کرے قبلہ اول دی حفاظت کرے میں کہ او کمزور مسلمان جن کو سا سمجھ دوں کمزور ہیں وہ تو بڑے طاقت والے ہیں وہ تو بڑے شانے والے لوگ ہیں یار جنہیں کا مطلب ہے کہ ایمان تو اعتقاد اتنا مضبوط ہے جب میں ڈاکٹر صاحب آدھے نا آپ بچہ ان کی جب میں لکھ چینی بھی ہے نا تو وہ ڈاکٹر صاحب ٹاکے لاؤن واسطے اپنا سامان گھنتے ہیں وہ آدھے پتر آج میں کہ درد ختم کرنے لی گولی کہنی درد ختم کرنے لا انجیکشن کہنی بوتل نہیں کریں میں تے گلاما دے تے سکون آوے تیرا درد مٹھا تھی وال ٹاکے لاؤں دس ہم کیا کرنا چاہیے عمر نے خوبصورت جواب دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو اپنا کام کرو میں رب دے قرآن کی تلاوت کرو سبحان اللہ سوچو تو صحیح آپ تو سارے تو جاؤ کیفیت کہنی نا علی تو سارے تو گان چاہتے آ کے کلمہ چھوڑو سارا کیا بن سے اللہ اصل کیڑی پوزیشن تے کھڑوں اصل کیڑے حالات تے کھڑوں اگر تو سارے واسطے ہو کیفیت نہیں آئی فتنہ دجال نہیں آیا اے فتنہ سب مقابلے ہم دے او آیا تو ون کیا بن سی سلا خواجہ غلام فرید کوٹ دے بھوٹ فرمائے شالا مول سلامت نیوا رہوے چلڑدن چور اے چور کون ہے دوارے ایمان دے ڈاکو ایمان دے لٹیرے نالی گلی بجلی کھمبا پلی سولک دے دوارے ایمان کسے سن ہاں آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں انہوں تو مطلب شہادت ہے نا جہن دے واسطے تو مطلب شہادت دینا پی او اے دیکھ کم از کم قیامت دے یہ بھی آگ سکے یا اللہ نے ارمانی کر قیامت دے میں کوئی دے کٹھے
خالی کیا ہوں کرتوت یہ جو ہے کہ اسا دعا بھی منگو دار کہ نہیں تو آج سوچو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا قیامت دری تو ہر کی وجہ سے سرکار نشان دیکھتے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں بہرحال سرکار کو کتنا پیار ہے تمہارے دے میرے نام سرکار فرمائے کہ اگلے قیامت علیوں سے نفس نفسی ہو سے آپ بندہ پریشان امتہ پریشان ہو سے سارے فرمائے کہ انبیاء دے دروازے دے ویسے چلتے چلتے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے دروازے دے ہو سے عرض کرے سن سونے آپ تو سب بڑے شانے والے نبی ہو روح اللہ ہو کلمت اللہ ہو اللہ نے تو آپ کو شان دیتی ہے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ تو سارے فرمائے دے قرآن جناب اللہ تعالیٰ فرمائے عیسیٰ علیہ السلام فرمائے دے تو سب جرا کھا دے آئے انہیں کو پتہ ہے تو گھر جرا رکھے انہیں کو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کون ہے عقیدے دی گل آگئی عیسیٰ علیہ السلام تمہارے میرے نبی کے مقتدی ہے تمہارے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام دے بھی مقتدی کو پتہ ہے گھر کیا ہے پیٹ کیا ہے امام کو پتہ کیا ذرا سوچ رہے ہیں بہرحال عیسیٰ علیہ السلام دے دروازے تے حسن عرض کرے سن سنا دے دے کہ ساری حالت کیا ہے بڑے پریشان تھے بدو آج کوئی ساتھ کو سناون والا نہیں ملتا کوئی شافی نہیں ملتا کوئی ساری سفارش کرنے والا کہیں نہیں کر مہربانی فرمو آپ فرمو کیوں پریشان تھے بدو اور سامنے در مصطفیٰ ہے محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے اگر سرکار کے در کے بغیر دوارا گزارا تو ٹھیک نہیں نا بات کیا کرے سن کیا قیامت دری سرکار فرما جائے لوگ پریشان تھے کہ اوسن کہ میں کیا کرے سامنے مجھے میں نے دیکھ سنا میں آنا رہا آؤ میں تو تمہارے پاس بیٹھا ہوں بروز حشر بخشوائیں گے چن چن کر بروز حشر بخشوائیں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں یہی مانتے ہیں کدھر رکھو ہر ایک غلام کا چہرہ جہاں آج دنیا دارے واسطے قربان تھی نے سرکار کو پتہ ہے انہی لیکن آج یاد ہے یا رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ سرکار کو انہا بھی پتہ ہے سرکار سارے کیفیتہ علماء نے لکھے امام نے لکھے وَعَزَائِمِهِمْ وَخَوَاتِرِهِمْ وَذَلِكَ عَنْدَهُ جَلِيٌّ لَا خِفَا بِهِ فرمایا سارے نبی وہ ہیں جنہیں سارے ارادے جان دیں سارے نیتے کو جان دیں جڑا سا سچین نبی سے کوئی بھی پتہ ہے سارے نبی وہ شانے والے نبی ہیں بہرحال اعلی حضرت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرمیدن کے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے سرکار فرمیدن دیکھنے میں حالت دیکھ سنا لوگ پریشان ہو سن مجھے ہو سن مشکل ہو سن بڑی مصیبت مبتلا ہو سن میں کیا کرے سا اپنا سر مبارک سجدے گا سبحان اللہ سر مبارک بزرگ بیٹھے بڑے سمجھدار دوست پڑھے لکھے بیٹھے آخری ہاتھ دنیا دوست اللہ ناراض تھے نا بعد بندہ کیا کرنے مہربانی کا ڈھیر سارا ناراض ہونے والا راضی تھے کسی نہ پیا ہوگا انہیں کوئی بیاہ قریبی گھن یار تو یہ سارے اور محنت کرا تو آنکھوں کو وہی پشالے یار مہربانی کر میں ہی آ گیا وہ خود بھی تیرے دروازے دے تو رہا تو ہونتا راضی تھی من اور میں ڈھیر سارا ناراض میں تھا میں نہیں راضی تھی نہیں جنال کہ جا آخری ہاتھی کو دینے اداڑی کے ہاتھی لینے اینڈ مجھے کیا ہوئی ہے ایک پٹکا لہا دے انہیں پیرے دے جاتے ہیں ورنہ جتنا بھی سخت دل ہوئے نا اور یار ہوں گال کو تو سنگال مکاری تھی ہوں میں جیری بھی کاوڑی نا میں راضی تھی جاؤں میں ان کو معافی کر دیتے ہیں کہ سرکار کیا فرمائے اللہ حضرت فرمائے سرکار رب دی بارگاہ ہے قیامت دے دی توڑے تے میرے واسطے اپنے دستار نہ سال مبارک سجدے دے اندر رکھے سے محبوب ارفع راسک سر تجا پیارا محبوب فکر اجار ہو تو صحیح اشفا تو شفا کہیں دی سفارش نہ کر حبیب کہیں دے بارے پر آنکھوں تو صحیح تو سچی میں آپ سنو نہ کر دے لیکن رب دے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کرے سے مالک مہربانی کر آج میری گناہگار امت دی انہیں دی پارت ہے آج انہیں دے کرم کر اعلیٰ حضرت فرمائیں کہ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے اللہ سے فرمے سے محبوب کے تئے گناہ کی دس ایک کی دس ایک کی دس ایک کی دس مالک سارے کی دس اور قرآن چھ باقی انبیاء دے بارے ہے
فمن تابعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم. انبیاء جڑے عرض کرے سن رب دی بارگاہ اللہ سیاں جڑے سادے فرما بردار ہیں وہ سامنے. ومن عصانی جڑے نافرمان ہیں فإنک غفور الرحیم تو جان تیرا کام جانے. ہن جے توارے میں نبی سے واری ہو سے نا سرکار یہ نہ فرمیشن جڑے گنہگار تو جان تیرا کام جانے. سرکار رب دی بارگاہ عرض کرے سن مالک نیک جان تے تو جان. سبحان اللہ. توجہ ہے نیک جان تے تو جان پر گنہگار میں کو عطا فرما. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرمیشی حدیث بھی نے کچھ کرے سے اتنا فرمان ہے اتنا گناہ کرنا لے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اس محبوب عرض کرے سن مالک جڑے نیک ہیں نا انہیں دی نیکی دی وجہ کو معاف چا کر جڑے گناہگار ہیں میں مصطفیٰ دے چاہے. سبحان اللہ. سرکار دے بغیر نہ اتھا گزارا نہ قبرج گزارا نہ حشرج گزارا وہ جہاں دے بغیر گزارا ہی کہنی بے وفایاں ہوں دے نال اللہ. انہیں تے دین کو دوریاں. ہاں آج مسجدہ ساڑھے میلان معذرت نال ہوٹل لکھو آباد ہے ہون تک بھی ہوٹل کرے فل ہو سکتے لیکن نماز ظہر کا ٹائم ہے عصر کا ٹائم ہے مغرب کا ٹائم ہے صبح کا ٹائم ہے پانچ تو دہ بزرگ کھڑے ہوتے ہیں. ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے. اقبال کلندر لاہوری یاد ہے یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات. بہرحال ہر شے ختم تھی ہے ہر شے مٹ کرنی ہے باقی میرے رب دا نام رہنا ہے. آج وقت ہے آج ویل ہے دنیا دا اے دورہ صحت سلامت آج میرے مصطفیٰ نال وفا کر. آخری گال کرتے والی اجازت چاہنا سارے ایک بزرگ گزرے علامہ کفایت اللہ کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اکثر دوستوں نے گال سنیے علامہ کفایت اللہ کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ او بزرگ ہیں او اللہ دے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نوکر ہیں. علامہ کفایت اللہ کافی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک ختم نبوت دا پہریدار ہے. سجے گزر گئے عرصے گزر گئے آپ مزارے میں اندر چلے گئے لیکن اے رسول اللہ نے ختم نبوت دی پہریداری دا صلہ جو قیامت تک نہ زندہ ہے. بندہ چاہے عزت ہوے شہرت ہوے مقام ہوے میرا نام ہوے تے میں کہ نام دولت تے رتبے تے محل تے ماڑے نال نہیں بنتے رہندے نہ علم نال بنتے نام بنتے غلامی رسول نال. اچھا عزت کینو میانی قبرستان ہے ظاہر میں آ گیا اسے غازی علم الدین شہید وہ قوم دے کون ہیں درخان ہیں عالم حافظ ہیں قاری ہیں دستار مبارک سجینے ہم داڑھی مبارک کی ہانے بلکہ بزرگ لکھے ناظرہ قرآن پڑھے ہوئے کہنا ہے. اور اقبال کیا ہاں جو وقت سید پیر کھڑے چن دیں سید دیدار علی شاہ صاحب فرمیندن جب میں جنازے واسطے کھڑا تھا نا غش کھا کے زمین تے آگے سید صاحب جب بے ہوشی دا عالم ختم تھے نا آپ کھڑے تھے تے آپ کی زبان تے یہ جڑے ہیں یا رسول اللہ میں بڑے بڑے مجاہدے کیتے بڑے بڑے چلے کیتے بڑے بڑے زہد و تقوی عبادت کیتے کتھائی کرم نے کیتا کرم کیتے ہوئے تے غازی دے جنازے نے کیتے اور میں کہ بابا فرمیندہ اللہ تعالیٰ او شانے والا ہے محبوب کے صدقے بندہ دین دا کام کرے قرضہ نہیں رکھے گا دنیا کی عزت عطا فرمانے دے کہ غازی علم الدین کام کیتے ان کو شان ملے تو توڑے حالات حاضرہ دے اندر 2016 غازی ممتاز کام کیتے ان کو بھی صلح ملے نہیں ملیا مال کے قرضہ رکھے کہیں نہ. اقبال کیا ہے سید پیر چندے کھڑے اس نے چاہو سے بزرگ شیخ الحدیث و تفسیر امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم سلیزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ اپنی دستار لہاتے غازی ممتاز قادری دے پیر دے لینے بیٹھے ہیں کیا فرمے دے بیٹھے ہیں غازی رسول اللہ دی بارگاہ ساری شہید نہ لگے اسا تیرے واسطے کچھ نہیں سے کر سکے میں کہ ہوتا جنہیں کیتے ہو یادہ بیٹھے تھے تائیں تو نہیں کر کیتے اسا کو کری شرمندگی تھی ہے اسا تو سبھی کری سوچے او یار جڑے مطلب ہے کہ اتنا شان نے مالک دستار لہا تے پیرے دے لینے بیٹھے غازی قیامت تے رسول اللہ دی بارگاہ ساری شکایت نہ کری اسا تیرے واسطے کچھ نہیں سے کر سکے تے او بزرگ بھی یہ سارے عزت ملے نہیں تمہاں آپ کو سرکار دے در تو ملے. اقبال یہ کیا ہے سب کچھ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے یہ کیا ہے سب کچھ رضے کی محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہا قلم تیرے ہیں کفایت اللہ کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انگریز نے جیل کے اندر بند کیتا استری پھیری اس رات کا استری جڑے بزرگ بیٹھے جوان بیٹھے سمجھدار وہ سمجھ سکتے جو استری دا دارد کینے ہوندے ٹھڈی استری نہیں گرم کرتے پھیری اس انگریز آنا جب میں گرم استری انہوں نے پھیری نا زخم تھے اللہ مسائل زخم تھیوان دے بعد بڑا ایک ایوی
تکلیف گھٹ کہنا ہی پر انہوں نے نال نمک تے مرچ سٹی میں سنے دا کھڑا میرے واسطے آسان ہے تو سر سن دے بیٹھو آسان ہے لیکن جن دے نال تھیا اس کو پوچھو وہ قبری دے مہمان تھی چکن پر قرضہ اسلام نے کیا ہونے دا اسلام تازہ نٹ دیتے شانہ عطا فرمائے نے جیوے آپ فرمائے نے علماء نے لکھے کفایت اللہ کافی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جیل دے اندر باندھن انگریز استری پھیریے نمک تے مرچ سٹن عقل آ دی نیند پہ نہیں آ سکتی یہ نہیں آ عقل کیویں نظروں سے کتنا تکلیف کتنا بڑا مطلب ہے کہ انہوں نے تشدد کیتا ویندا پہ نیند کیویں آ سکتی ہے لیکن عشق دے نیند کھا گئی سبحان اکھ لگی ہے زہر دے باب دیدار کرے سبحان اللہ سبحان میں نے کہ بیٹا جی آقا فرمایا پریشان تک کہنے یا رسول اللہ پہلے ہم ہوں کہنے سبحان اللہ پہلے ہم تسد تشریف کہنے گھنے کہ ہون تو کرم کر دیتے ہیں نا ہون کوئی پریشانی نہیں آتا ہون کوئی پریشانی نہیں آتا بڑا کرم نوازی کیتی ہے بڑے رحیم ہو بڑے کریم ہو آقا شفقت فرمائیے رہے جنہیں سرکار نے دیدار کرے صبح دا وقت ہے نا انگریز دا دل نہیں چھڑیا انگریز آج ہی ہوئے انہیں دا مسئلہ ہے انہیں تو دل نہیں چھڑیا سویرے کفایت اللہ کافی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ واسطے انہوں نے پھانسی دا پھندر آ دیتے اور ایک گھننا ہو مسلمان دے عالم کو ان کو پھانسی دے پھندے تے لٹکاؤ سارے بزرگ او کہنا ہم جڑے آکھے نہیں میرے تو واسطے ہی کہنی ماضی جاننا کچھ لوگ سارے تو تاریخ میں بیٹھ کر واسطے ہی کہنی کیونکہ انہوں نے نام گھنے گا وہ جنہا تاجدار ختم نبوت نعرہ لگتا ہے نا جڑا نوجوان لاوے سارے اپنے شہر کی گال ہے اتھا جڑا آتے آکھے میں تاجدار ختم نبوت نعرہ لینا پرچہ کری دینا اتھا ہی نوجوانی بیٹھے ہو سکتا الحمدللہ فخر میں صاحب سکدوں اسا سرکار دے ناتے دہشت گردی دے مقدمے جھلے سرکار دے ناتے فورس شیڈول ادھر 10 نمبر دے بدماش تلک دے الحمدللہ وہ بھی جھلے سے یہ اعزاز دی گال ہے بندہ دنیا واسطے جیل بنے اور شرمندگی ہے سرکار دے ناتے بنے تو عزت ہے سبحان اللہ عزت نہیں ہے کہ بندہ سرکار دے ناتے سرکار دی بے شک تو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے ہاتھ کھڑی ہے تو موریا کہ نہیں میرا واسطہ ہی نہیں اللہ سرکار دے نارا جی سلام نہ پائے کہ وہ پولیس والے پکڑ واسطے میں تو ہم ہی کرنے تو وہ کھڑا ہوں گیا بس یہ عشق رسول ہے یہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے موت بڑی پرہے کھڑی ہے غلامی رسول ہے ہاتھ کھڑی بھی قبول ہے غلامی رسول ہے جیل بھی قبول ہے غلامی رسول دے اندر سب شے قبول ہے غلامی رسول دے اندر ایک چمدو انگوٹھے چمدو نا دے چمدو ہاتھ کھڑے کرو سرکار دا نام انگوٹھے چمدو بے شک اچھا جے چمن قبول ہے سرکار دا نام دے لاون قبول کریں لاون میں انشاءاللہ عمل والا ہے عمل والا وقت انشاءاللہ تعالی اے انگوٹھا نے قیامت دی کاموں سے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون بہرحال کفایت اللہ کافی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سامنے پھانسی کا پھندے علامہ صاحب کو گھنٹے گھنٹے پہ آپ پریشان نہیں تھے جھکے نہیں وکے نہیں قدم دے وچ مطلب ہے کہ کوئی پریشانی بھی نہیں ہے آپ ہی میں چلتے ہوئے پھر جوانوں کی طرح آپ جب میں چلتے ہوئے پھر نا انگریز دیکھتے بڑا پریشان ہے یہ کیا یہ کیا انسان ہے کبھی بلا ہے رات ساری استری پھیری سے نمک تے مرچ سٹن سے ہن پھانسی کا پھندا سامنے لگا کھڑے تے سارے بزرگ سارا اے جڑا نہ سیرا نے جھکایا نہیں ہلکے نے کہ مسلمانوں سے اٹھاتے جیو نہ سر جھکا کے جیے یا منہ چھپا کے جیے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے ہم اگر 2 دن کم جیے اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ جیے جو شمع جلا کے جیے جنہوں نے پھانسی کا پھندا دیکھتے فرمایا چلتے ہیں میں نے بھی کفایت اللہ کافی صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ نے والی میں پریشان نہیں تھے بلکہ رسول اللہ دی تازی نعت لکھی ہے لکھے والے پڑھی ہے نعت کیا ہے کہ آپ نے پڑھی ہے آج مطلب ہے کہ کوئی مشکل کیا نہیں نا بندہ کرسی تے عزت ملی ہے سرکار دے نام تے ہار بھی پوائے کہ سرکار دے نام تے لوگ پیسہ نہیں دیندے پہ سرکار دے نام تے عزت ملدی پئی نا دیوال فرمایا کہ وقت تو اتھا ہوں میں نہ تھا سرکار دے نام تے جب فرمایا چاٹا نہیں لگے سرکار دے نام تے بابا جی فرمایا ایک دفعہ نا ایک پولیس والے پکڑ کے گئے تے میری پگڑی لہ گئی تے میں پگڑی ہاتھ میں پا کے میں کہ یار خالی خادم حسین آج تیری پگڑی بھی لہ گئی ہے تے فرمایا اپنے آپ کو میں کہ خادم اے ملی تو حضور دی وجہ کرو کیا آج کا مزہ ہی نہیں گزردا تو چہنے واسطے تو دین اون دے واسطے لے گئی ہے آپ فرمائیں گے اتری منزل تو پولیس والے نا گھسیٹ تے گھی لمیا آپ دے کیونکہ مزدور ہیں نا تلوا دھڑ کام نہ کردا اتری منزل تو گھی لمیا تے آپ فرمائیں گے میں انہیں کو آدا ہوں اوے تساں جب افسر کو خوش کرن واسطے میرے کو گلیندے پیو نا
اپنے افسر کو خوش کرنا سلام والا تکلیف نہیں دینا تے فرمایا اللہ دی قسم ہے کہیں دینا پیا تو تارا ڈی ایس پی تارا مطلب ہے ڈی پی او تارا ڈی سی او کوئی بھی نہیں دیتا پیا انٹر تو کو لیکن اللہ دی قسم ہے جے واسطے میں گھسیٹا میں نہ مدینے والے دے دے سبحان اللہ جے واسطے تو سامنے آئے بیٹھو تے دل دے اندر اپنے مطلب ہے کہ خیال تصور تبدیل کیتی بیٹھو کہ انشاءاللہ اسا دین مصطفی دا ساتھ دیونا نا میں کو نہیں پتا لیکن مدینے والے جاننے انشاءاللہ کہ ہاتھ اللہ کافی سے تازی تازی نعت لکھیے تے نالے پڑھیے نے وہ پڑھوں تا نعت سبحان اللہ اے گل اور قرآن دے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ایمان والو یہود و نصارہ پر یار کہنی پر دشمن بے مقام کہ اللہ فرمانے ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم محبوب تو اپنے غلام کو آکھو یہود و نصارہ کو انہوں نے ہر بے راضی کہنے تھی سن ایک طریقہ ہے اپنا دین چھوڑ دے انہوں نے دین دے چلے گئے والوں کو انہوں راضی ہے تو خدا را مہربانی کرو ایٹم بم اثر نے کہیں ہے کہنے قبضے تھے ہوئے ہاتھ وال کیا کروں آسان چپ کی دلے چھڑوں آسان اسرائیل والے تو چلا رہے ہیں اے ہر مومن دے دل کا ایک اپنا مطلب ہے کہ جذبات ہیں لیکن میں کہ ایک شاید تو ساتھ ساتھ کریں ہے جڑی اسان ہاری تک کریں دے کہیں سے مجھے لگیا وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسان اسرائیل دے مصنوعات کا بیکاٹ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ سب سے ایٹم بم پیانی یہ طاقت اصل نے کہنی کہ کم از کم انہیں دے جتنا بھی مصنوعات ہیں بیکار کر سکتے نہیں سے کر سکتے اصلا کوکا کولا دے بغیر رہ سکتے سیمن اب دے بغیر رہ سکتے پیپسی دے بغیر رہ سکتے محمد عربی دے غلامی دا خون باندھا دے کے سکتے ایک خاص کر کے روٹی ہضم کرنے واسطے کوکا کولا پینے نہ سارے نوجوان یاد رکھا کرو اے سامنے جائے پیپسی آوے تو انہیں مسلمانوں کو یاد کرنے لگا اے سامنے جائے کوئی سیف گارڈ ریلیکس لیب بوائے صابن آمن دے انہیں کو یاد کیتا کرو کم از کم لے جڑے مطلب اپنے بچے کو کھڑے نا زپا کو اے بھی خیال کیتا کرو کم از کم انہیں چیزوں میں خیال کرو اسرائیل دے جتنا بھی مصنوعات ہیں انہیں بیکار کرو اسا انشاءاللہ تعالی حضور دے غلام تکڑے تھی ہو انشاءاللہ تعالی اسا قبلہ امیر محترم علامہ حافظ صاحب سے سرتی قیادت کے اندر اسا ایک جمعہ بیت المقدس پڑھنے آئے انشاءاللہ نعرہ سنو جوانے والے نعرہ سنو تو انشاءاللہ سلام پڑھ دو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد
الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اے مولا کریم اس پاک محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سید بھائی آصف بشیر بھائی یاسر بشیر سونی محفل سجی دوستیں قرآن حریف کا مولا اس پاک محفل کا ذکر محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس پاک محفل کو سب واسطے ذریعہ نجات بنا. اس پاک محفل کو سارے واسطے رحمت کا ذریعہ بنا. اس پاک محفل کو سارے واسطے مغفرت کا ذریعہ بنا. اس پاک محفل کے اندر پاک کلام کی تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، مولا تیری طرف سے پاک محفل کی عظمت و شان بیان ہوئی. سب کا ثواب ختم پاک پڑھنے سننے کا ثواب، دعا لنگر کا ثواب اپنے بارگاہ میں قبول فرما. آقائی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدت پیش کرو قبول فرما. حضور دے پاک وسیلے نال تمام انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، اہل بیت، ازواج مطہرات، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، خصوصاً مولا میزبان کی نظر دعا کو میدان بزرگن ساری نظر تسواب نے قبول فرما. اپنے کرم نال مولا حضور دا صدقہ تمام دوست نے پروگرام قبول فرما. جو دل دے اندر ارادے آرزوئیں حاجات پاک ہیں سب سے پوری فرما. حضور دی امت دے اندر جتنا لوگ بیمار ہیں شفا نصیب فرما. گھر میں وچ بیمار ہیں، ہسپتال وچ بیمار ہیں، اپنے کرم نال شفا نصیب فرما. جتنا بے اولاد ہیں مولا سب جا خالی جو آباد فرما. پتر کہیں پتر عطا فرما، دھیری کہیں دھیری عطا فرما. جنہیں دن نہ پتر نہ دھیری ہیں بیاسن تو تا کریم ربی مولا. اپنے کرم نال انہیں دا مایوس بھولیا اولاد نبی نال معلومات فرما. تندرستیں دور فرما، بے روزگار رزق وسیع نصیب فرما. اس سب حاضرین کو دین کی محبت نصیب فرما، پاک قرآن کی محبت نصیب فرما. اپنے اپنے پاک محبوب کی سچی محبت اتباع نصیب فرما. اسا کو اپنے پاک محبوب کی ختم نبوت سپاہی بنا. حضور کی ختم نبوت دا پہرے دار بنا. مولا زندہ رکھے تا حضور کی غلامی وچ رکھی، موت آوے تا حضور کی غلامی وچ آوے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى وسلم. يا پروردگار برکت میں فرت مبارک کرو. رب العالمین خاندان میں رہنا تیرے سونے گھر دا کعبہ بیت اللہ شریف میں سفر اتنے رب العالمین کو قبول فرما. نبی پاک علیہ السلام کے سارے غلاموں کے کرم فرما. سب کو بار بار سونے حاضری نصیب فرما. رب العالمین آصف بشیر صاحب، یاسر بشیر صاحب سارے کو واپس دے اندر رحم اتفاق محبت عطا فرما. رب العالمین مولا جتنا غلام تشریف فرمائے سب سے جائز حاجات پورے فرما، نیک کرنا پورے فرما. جو دوستوں نے سونے محفل سجانے کے اندر رب العالمین دعوت کی تا اللہ انہوں نے یہ محنت قبول فرما. خصوصاً خواہی محمد شفقت صاحب، بھائی اون صاحب، اتنا جمعیت بلوت کے سارے ذمہ داران تشریف فرمائے. سی ٹی راجن محمد کے سارے ذمہ داران تاریخ لبیک یا شمال پاکستان رب العالمین سب سے حاضر کرم فرما. بھائی محمد اختر صاحب، بھائی عمران بھائی سدین صاحب، بھائی مراد صاحب، بشار احمد صاحب، رب العالمین جتنا سبھی پر حضور غلام تشریف فرمائے سب سے حاضر کرم فرما. سارے نبی سے ختم نبوت کا سچا پہرےدار فرما، ناموس رسالت کا وفادار فرما. رب العالمین اور آقا کریم علیہ السلام دی عزت و عظمت کا صدقہ سارے ممکن قرآن کا نظام عطا فرما. اللہ نظام مصطفیٰ کو بنانے واسطے سے سارے کو توفیق عطا فرما. اللہ فلسطین کے سارے بہن بھائیوں کی مدد فرما. اللہ مسجد اقصی کی حفاظت کرنے والے کی حفاظت فرما. اللہ حماس کے مجاہدین کے بازو طاقت عطا فرما. اللہ انہیں اسلحے پاور عطا فرما. سارے مسلمان حکمرانوں کو غیرت عطا فرما. اللہ عوام کو کم از کم جتنا ساری طاقت کے مطابق انہیں مشروعات کا بیکار کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین سے سارے کو پنج وقت قبولہ حاضری کی توفیق عطا فرما. میں بدنام کہیں بھی بھرمدہ، تو ہی صاحب لاج شرمدہ، زور فرید کو تیرے دندہ، لگیاں ساول توڑ نبھامی. اللہ سے سارے کو فتنہ قادیانیت و میزائیت کو محفوظ فرما. اللہ یہ فتنہ کو تباہ و برباد فرما. اللہ جنہیں حمایت دی انہیں مددگار انہیں کو نیست و نابود فرما. اللہ
نشان فرما الہ العالمین اپنے محبوب دے نوکروں کی مدد فرما میرے محترم علامہ حافظ صاحب شریف صاحب کی حفاظت فرما صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین لا الہ الا اللہ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم صلی اللہ علیہ وسلم